آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب تم نے فدیہ دینا ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو کوئی اس سے زیادہ بھلائی کرے فهو خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہتر ہوگا، اس کے لیے بہتر بھلائی زیادہ کرنے کے اعتبار سے صدقہ جو بنتا ہے مسکین کا جو فدیہ ہے وہ تو تقریباً بن رہا ہے 2 کلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم اس سے زیادہ دیتے ہو فهو خیر اللہ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس سے زیادہ دیتے ہو۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑا پیارا ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، رب تبارک و تعالیٰ نے بیماری کی حالت کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت دی، سفر کی حالت کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت دی، جو نہیں رکھ سکتا اس کا فدیہ بھی دے دیا، لیکن فدیہ بھی بتا دیا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، پھر بھی اگر تم روزہ رکھتے ہو نا تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو نا کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے تو تم روزہ رکھنے کو ہی ترجیح دو گے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں ایک چیز کی اجازت بھی دے دی کہ اگر آپ بیمار ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن پھر رب تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا پھر بھی اگر تم رکھو گے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا۔ اب روزہ رکھنے کے اعتبار سے بہتر کیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ سناتا چلوں۔ امام طبرانی نے اس کو اپنی اوسط کے اندر، امام بیہقی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی ہے، اور شعب الایمان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں، فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے نا وہ 7 چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ کتنی چیزوں کے اوپر؟ کتنی چیزوں کے اوپر؟ یہ 7 چیزیں میں آپ کو یاد کروا کر بار بار دہرا کر اس لیے جاؤں گا تاکہ ہمارے ذہنوں سے نہ نکلے، میرے آنے کا مقصد اور آپ کے یہاں پر بیٹھنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اعمال کتنی قسم کے ہیں؟ 7 قسم کے اعمال ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا 2 جو اعمال ہوتے ہیں نا وہ واجب کے اندر آتے ہیں، اور ان میں سے 2 کا بدلہ ان واجب کے ثواب کا جو ملتا ہے وہ اسی کے برابر ہوتا ہے۔ ایک کا بدلہ رب تبارک و تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے، اور ایک کا عمل رب تبارک و تعالیٰ 700 گنا کر کے اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے یہ جو 7 اعمال کا دور و مدار بیان کیا اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص وہ ہے جو کل بروز قیامت رب تبارک و تعالیٰ سے اس حال کے اندر ملے گا کہ اس نے دنیا کے اندر شرک نہیں کیا ہوگا۔ اس نے دنیا کے اندر کیا نہیں کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس حال کے اندر رب سے ملے کہ دنیا کے اندر اس نے رب کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ سے جنت عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، حضور نبی احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے پھر اس کا الٹ بیان کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ بندہ ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ سے اس حال کے اندر ملتا ہے کہ اس نے دنیا کے اندر رب کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا تھا، کسی بت کی عبادت کی تھی، یا کوئی اور معاملہ، کسی اور معاملے کے اندر رب کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نمبر 3، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی برائی کی، کوئی ایسا کام کیا یا کسی کی دل آزاری کی، کسی بھی اعتبار سے کوئی برائی کی، حضور فرماتے ہیں جتنی اس نے برائی کی ہے نا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی، اس کو اتنی ہی کیا ملے گی؟ نمبر 3۔ نمبر 4، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے نیکی کا ارادہ کیا، برائی کا اتنا ہی عذاب ہے کہ جتنی اس نے برائی کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے نیکی کا ارادہ کیا، نیکی کا ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نیکی نہیں کر سکا، نیکی، حضور علیہ السلام بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ آتی ہے نا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جتنا بھی دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں کے اوپر ہوتا ہے کہ ہماری نیت اس عمل کے اندر کیا کہہ رہی ہے، وہ ہم نے عمل کرنا ہے تو کس لیے کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن نیکی نہ کر سکا، حضور فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ اسے پھر بھی ایک نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے نمبر 5 ارشاد فرمایا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نیکی کا ارادہ بھی کیا اور اس کے بعد نیکی بھی کر لی تو رب تبارک و تعالیٰ اسے 700 گنا بڑھا کر نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے
نمبر 6 ارشاد فرمایا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے نا، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس سے 700 گنا زیادہ بڑھا کر اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کسی نے 1 درہم خرچ کیا ہوگا، اس کو 700 درہم خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے 1 دینار خرچ کیا ہوگا، اس کو 700 دینار خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آخر کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے روزے کے متعلق ارشاد فرمایا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کی رب تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، ارادہ کیا نیکی نہ کر سکے تب بھی رب تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، اور جتنا ثواب عطا فرمائے گا حضور علیہ السلام نے بتا دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو رب کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے نا، تو اس کا ثواب روئے کائنات کے اندر کوئی نہیں دے سکتا، فقط رب کی ذات کو پتا ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہے، رب کی ذات کو پتا ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔